نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آئی کی والوں کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اس رمضان المبارک کے اس مہینے میں ایک سیشن کی ابتدا کی ہے جس میں وہ روزانہ کے بنیاد پر ایک اچھی بات کی ایک ویڈیو میسج بنا کر وہ سرکولیٹ کرتے ہیں، اور اس سے کچھ نہ کچھ عوام کو اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہی انشاءاللہ پہنچے گا، اور ایک نے بھی ان باتوں پر عمل کر کے اپنے اندر کوئی چھوٹی سی بھی تبدیلی لے کے آ گئے تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے میں جس طریقے سے ہر اعمال کا ثواب 70 گنا اور نیت کے حساب سے اس سے بھی کئی زیادہ گنا بڑھ کر ملتا ہے، تو وہیں پر ایک اور اہم چیز بھی سامنے مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ جس طریقے سے ثواب 70 گنا بڑھ کر مل رہا ہے، اسی طرح کوئی گناہ اگر کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اتنا ہی گنا زیادہ بڑھ کر ملے گا۔ تو خیر، یہ بات بتانے کا مقصود صرف اتنا تھا کہ اگر آپ اپنی زندگی رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق گزاریں اور شریعت محمدی کے مطابق گزاریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزاریں، تو یہ باقی کے 11 مہینوں کے لیے آپ کے لیے ایک بہت اچھی پریکٹس رہے گی۔ اب اصل عنوان کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو ایک میرا چھوٹا سا آپ کے لیے ایک نصیحت تھی۔ میرا عنوان جو آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر عمومی طور پہ لوگ اس حصے کو یا اس زندگی کے معاملے کو مد نظر نہیں رکھتے، اور لیکن یہ بہت اہم پہلو ہے، اس پر ہر کسی کو بہت خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ انسان جہاں پر عبادات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو وہیں پر ان عبادات کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ عمومی طور پہ دیکھا یہی جاتا ہے کہ لوگوں کا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عبادات میں خشوع خضوع کے ساتھ لگنا بہت زیادہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی عوام الناس یا اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی یا ایسے طریقے سے پیش آتے ہیں جو کہ ان کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ان کی ہوئی عبادات اور اس کے خشوع خضوع کے اثرات اور اس کے قبولیت کے تمام جو مواقع ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یا میں یہی کہوں گا کہ جہاں عبادات کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے زندگی کو گزار رہے ہیں، وہیں پر عوام الناس اور اپنے ساتھ جتنے بھی مخلوقات آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ بہتری کا سلوک کیا جائے اور محبت والا معاملہ رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایسا معاملہ رکھا جائے جو کہ اللہ رب العزت کو پسند ہو، کیونکہ زمین والوں پر جو رحم کرتا ہے آسمان والا ان پر بھی رحم کرتا ہے، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سنگین ہوگی۔ اس لیے بات طویل ہو رہی، صرف ایک واقعہ میں کہہ کر مختصراً اس کو مکمل کروں گا۔ ایک مختلف کتابوں میں یہ واقعہ کوٹ کیا گیا ہے کہ ایک خاتون تھی جو کہ بہت ہی زیادہ گناہ گار تھیں، اور ان کا گزر ایک علاقے سے ہوا جہاں پر ایک کنواں تھا، وہاں پہ ایک کتا پیاسا تھا۔ انہوں نے اپنا جراب اتارا، کنویں میں ڈالا، اس سے پانی نکال کے کتے کی پیاس کو بجھایا اور اسے سیراب کیا، اور سیراب کرنے کے بعد وہ آگے چل گئیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا بیتی، تو انہوں نے کہا کہ میرے سارے گناہ ایک طرف اور ایک یہ چھوٹی سی نیکی کا عمل ایک طرف، اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ پسند آیا اور اسی وجہ سے میری مغفرت کر دی گئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور کتاب کے اندر منقول کیا گیا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث تھے جو کہ حدیث لکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ حدیث لکھ رہے تھے، اور پہلے دور میں جیسے کہ کسی بھی قلم کو تراش کے بنایا جاتا تھا اور پھر وہ انک میں ڈبو کے پھر اس سے لکھا جاتا تھا، تو اسی طرح انہوں نے تراش کے انک میں ڈبو کے جب وہ لکھنے لگے تو ایک مکھی آ کے اس کی نوک پر جہاں پر وہ انک کو ڈپ کیا کرتے تھے آ کے بیٹھ گئی۔ تو ان بزرگ نے اس وقت تک قلم کو ہلایا نہیں جب تک کہ مکھی اڑ کے وہاں سے نہ چلی گئی، اور جب وہ مکھی اڑ کے چلی گئی تو اس کے بعد انہوں نے تحریر حدیث لکھنا شروع کی۔ اور یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے،
لیکن جب ان کے اس دنیا سے وصال ہوا، کسی بزرگ نے ان کو دیکھا خواب میں اور ان سے معلوم کیا کہ بھائی کیا معاملہ تھا، تمہارے ساتھ کیا بیتی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میری ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، میں احادیث کا لکھنا ایک طرف، لیکن وہ صرف ایک چھوٹی سی ساعت میں جس میں ایک مکھی آئی اور اس نے میرے قلم سے روشنائی کو چوسا اور اس نے اپنی پیاس کو بجھایا، وہ عمل میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ اس نے میرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو مختصراً یہ کہ جیسے کہ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو جانور جو بے زبان ہیں، جن کی ہم زبان کو نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ رکھنا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے حلقہ باب میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ رکھنا ہے، محبت کا معاملہ رکھنا ہے، عفو درگزری کا معاملہ رکھنا ہے۔ ان کے ساتھ اختلافات ہیں تو اس کو دور کریں، ان کو اپنے سینے سے لگائیں، اختلافات کو دور کریں اور آپس میں محبت پیدا کریں۔ آج کے لیے میرا اتنا ہی پیغام ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔